اس ہفتہ وار محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، دعا پر ہی بات ہو رہی تھی اور اتفاق سے آج بھی اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، گرچہ یہ چیز بارہا بیان کی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ کیا کیا؟ اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ اور کہاں فرمائی؟ اسی جگہ تعمیر فرمائی جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب سے پہلی تعمیر کعبۃ اللہ کی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو وہ عمارت منہدم ہو گئی، گر گئی، آثار باقی رہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو الانبیاء اللہ کے خلیل جد مصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حکم الہی کی تابعداری کرتے ہوئے جب اپنے فرزند ارجمند ذبیح اللہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی نسل پاک سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر آگے ان سے حضرت موسیٰ، اور تقریباً بعضوں نے 4,500 انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنو اسرائیل میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور اس کے علاوہ یہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اور صرف آپ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد امجاد سے۔ خیر، اگر اس موضوع کو ہم شروع کریں گے تو وہ سارے کا سارا میلاد کی طرف چلا جائے گا، گرچہ میں نے یہ جو آیات پڑھی ہے نا
ان میں بھی ان دعاؤں میں بھی سرکار کا میلاد موجود ہے. سبحان اللہ. قناعتن ہو یا واضح ہو، ذکر ہے. بھانو یہی تو سرکار کی پیدائش ہوئی نا، تو جو جاننے والے کئی یہودی تھے غش کھا کے گر گئے. وہ جانتے تھے، جب وہ آثار دیکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو وہ اس غم سے ہی کہ آج بنو اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اور بنو ہاشم کے حصے میں آ گئے. سبحان اللہ. یا یوں کہیے کہ بنو اسحاق سے چلی گئی اور بنو اسماعیل میں آ گئی. تو پھر اللہ کا حکم تھا. اب باتیں تو بڑی آ رہی ہیں، حج کا موسم ہے نا، تو باتیں تو دماغ میں بڑی آ رہی ہیں. وہ حضرات جو کسی چیز کے قائل نہیں، حضرت ہاجرہ نبی کی ماں ہے، نبی کی ماں ہے. ماں ہے. ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے. اچھا یہ حج کا ہی معاملہ ہے نا جی. کہ وہ صفا و مروہ. جی جی. کیوں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ کے نبی کے نہیں، نبی کی ماں کے قدم لگے. کہاں کہاں نسبتوں کا انکار کرو گے؟ حج میں تو اتنے ارکان ہیں کہ جو سب کے سب نسبت کو یاد کراتے ہیں. سارے ہی سنتا ہوں میں. سارے کے سارے. مثلا یہ صفا و مروہ کیا ہے؟ اللہ کی اس ولیہ کی یادگار ہے. اور یہ نشانی کیسے بنی؟ اللہ کی ولیہ کے ایک نبی کی ماں کے قدم لگے تو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی. آج ہم تبرک کا انکار کرتے ہیں، کوئی نہیں. اور نبی کے قدموں کے خیرات وہاں جب آنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ 5 لیٹر کی ایک ہی ملتی. تو پھر جو ہینڈ کیری ہیں اس میں بھی بھرو بوتلیں. جاؤ تو مکہ شریف میں اپنے ہوٹل میں بھی پانی پینا ہے تو اب آب زمزم ہی پیو. ایسا ہی ہوتا نا. اور وہ نبی کے قدموں کے خیرات اب تم کندھوں پہ اٹھا ہزاروں میل لا کے پیتے ہو، پھر کی انکار کرتے تو وسیلہ کوئی چیز نہیں. پر اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو پھر وقت آیا کہ انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر شروع کر دی. اور تعمیر کے بعد یہ تو ہم آگے بھی بیان کر چکے ہیں کہ دعا مانگی، بلکہ دعائیں مانگی، بلکہ دعائیں مانگی. اسی سے
اہل علم اہل طریقت یہ کہتے ہیں کہ دعا کی اگر مقبولیت چاہتے ہو نا تو پہلے کوئی کار خیر کرو پھر دعا مانگو. بے شک کار خیر کرو پھر دعا مانگو. مانگنی چاہیے. ویسے تو ہر وقت ہی مانگو, میرے رب کے خزانے ہی بڑے. بے شک اور دعا مانگنے والے سے جو میرے رب سے مانگتا ہے میرا رب خوش ہوتا ہے. یہ مانگ رہا ہے نا, مجھ سے مانگ رہا ہے, اس کو پتا ہے اس کا رب میں ہوں, اس کو پالنے والا میں ہوں. بے شک ان دعاؤں میں ایک دعا جیسے میں کہہ رہا تھا میلاد شریف, ایک دعا ربنا وبعث فیہم رسولا. اچھا یہاں مزیداری کی بات یہ ہے حضرت اسحاق نہیں, یہ کیوں؟ اور دعا مانگنے والے ابراہیم ہیں اور اسماعیل ہیں علیہ السلام. تو آپ نے دعا مانگی, جہاں یہ دعا مانگی اللہ, دوسرے لفظوں میں آسانی میں اگر خلاصے میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ اللہ گھر بنانا ہمارا کام تو مولا تو بسا دے. اب جب تیرا گھر بس جائے تو ان کو طریقے بھی سکھا دے, تیرے گھر آنا کیا ہے, تیرے گھر کے آداب کیا ہیں, اصول اور ضوابط کیا ہیں, اللہ ان کو سکھا. اچھا یہ ایسے نہیں سیکھیں گے مولا, میں اپنی یہ ان کو سکھانے کے لیے نا انہی میں سے اس سے پہلی آیات میں اور آگے بھی قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں دعائیں مانگی تو وہاں جب دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کے آئے نا تو دیکھا حکم الہی تھا, بس تھوڑی سی کھجوریں اور چھوٹا ایک مشکیزہ پانی کا. تو پھر ایک دعا نکلی, تو مولا تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب دعا کیا مانگی, اللہ انہیں طرح طرح کے ثمرات کا رزق عطا فرما. کیا کرنا, یہ آج بھی دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ مکہ شریف میں چلے جاؤ, جو تم تصور نہیں کر سکتے وہ بھی پھل تمہیں وہاں ملے. جانے والا دیکھو تو صحیح, یہ اسی دعا کا اثر آج بھی. اللہ لوگوں کے دلوں کی طرف پھیر دے, لوگ آئیں تیرے حضور جبین نیاز جھکا دے, تجھ سے مانگیں. یہ عظیم ایک مرکز بن جائے. اللہ میں اپنی اولاد کو اس بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اب انہیں ثمرات کا رزق بھی دے, اس کو بسا بھی, وہ سب کچھ ہو گیا. اسی طرح کعبۃ اللہ شریف تو بن گیا. آج دعائے خلیل کی برکت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں سے فرزندان توحید نہ آتے ہوں, وہ دعا قبول ہوئی. کار خیر کے بعد وہ دعا قبول ہوئی. اور اب رہا سرکار کو ربنا وبعث فیہم رسولا. جب یہ شہر بسے جہاں یہ جو لوگ آ کے رہے نا مولا, انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے, ان کو علم حکمت اور دانائی سکھائے,
وہ جب لترے ہوں گناہوں سے تو مولا آئیں تیرے محبوب کی بارگاہ میں آئیں اور وہ وَيُزَكِّيهِمْ ہوا ان کو ستھرا کر دے. ہاں اب جاتے ہو نا، لیکن یاد رکھنا گرچہ دعا بھی عبادت ہے، ہم نے سب پہلے بیان کر، لیکن میرے دوست اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے. آمین. خلوص ہوگا نا. اب میرے جیسا کر کے آئے تو اب تمہیں پتا نہیں میں عمرہ کر کے مبارک ہو وہ کسی نے بطور چٹکلائی سمجھانے کے لیے، میرے جیسا کوئی چلا گیا نا تو حج کر کے آ گیا. اب سوچنے لگا کہ لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ میں، ہر کسی کو تو روک روک کر کہنے سے رہا کہ میں حج کر کے آیا، میں حج کر کے آیا، میں نے حج ہی کہنا. اس نے فارمولہ ہی الٹا ورتا. جمعے والے دن گیا بڑا سو کر آ کے نا، تو خطیب صاحب سے کہتا ہے خطیب صاحب جمعے میں اعلان کر دیں میں حج کر کے آ گیا ہوں، آئندہ مجھے حج ہی کوئی نہ کہے. اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، دنیا میں دنیا کے لیے دکھاوا نہ ہو. اللہ تمہارے اعمال کا محتاج نہیں، یہ اعمال تیری بہتری کے لیے، تیری نجات کے لیے، اور یہ بات تب ہی بنے گی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب فضل ہوتا ہے نا، اللہ کا کمال فضل ہوتا ہے، تو اس وقت آدمی کی بات بنتی ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنا فضل فرماتا ہے تو پھر ہی قبول فرماتا ہے. اور وہ تھوڑا بھی جو ہوتا ہے نا، جب اللہ رب العزت قبول فرمانے پہ آئے نا، کوئی اخلاص ہو جس میں، وہ ایک عمل سے ہی اللہ کریم کرم نوازیاں فرما دیتا ہے. اور نا قبول فرمانے پہ آئے تو وہ بھی قادر مطلق ہے، بے نیاز، ساری عمر کی ہوئی منہ پہ مار دے. اور وہ حدیث پاک کہ یا اللہ نمازیں پڑھتا رہا، دنیا کو دکھاوے نہیں کہ نمازی کہلائے گا، سب کچھ ختم، چل اگلے پاسے. یا اللہ حج کیے تو حاجی صاحب ہی کو آنا سی، سخی کہلوانا تھا. میرے جیسا تسبیح کھڑکاتا ہوئے ہر ویلے تے بابا جی تسبیح پڑھتے رہتے. یہ معاملہ تو تیرا اور تیرے رب کا ہے نا. اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور دعا بھی تبھی قبول ہوگی جب اخلاص ہوگا، اخلاص سے وہ عمل ہو، کار خیر ہو. اور اس کے بعد پھر جب تصور بندہ بنا لے کہ مولا اب تیری بارگاہ میں آ گیا، آنا میرا کام ہے، میری جھولی بھرنا تیرا کام ہے.